دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی پینشن اور دیگر امراض کو کیوں ختم کر دیا گیا۔ جو دورہ پاکستانی وزیر اعظم نے کرنا تھا، چائنا نے ان کو دورہ کرنے سے کیوں منع کر دیا۔ باجوہ صاحب گئے اور ان کو آگے سے کیا جواب ملا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب تفصیلات بتائیں گے۔ پاکستان آرمی نے اپنے ریٹائر ملازمین کی پینشنز اور دیگر امراض کو کیوں ختم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریٹائر ملازمین آرمی چیف سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل کیوں رہے۔ یہاں پہ آپ کا نیوٹرل رہنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ کس کے کہنے پہ ان چوروں کو آپ نے پاکستان پہ مسلط کیا؟ عوام مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دھنستے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بس آرمی سے یہی سوال پوچھا تھا، جس کے نتیجے میں آرمی نے ان کی پینشنز بند کر دی، ان کے دیگر مراعات ختم کر دیے۔ کچھ دن پہلے مریم نواز کا یہ بیان تھا کہ ان آفیسرز کو، جو کہ عمران خان کی زبان بول رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنی مراعات واپس کریں، اپنی پینشنز ختم کریں، اپنی پینشنز کو ختم کرنے کی درخواست دیں آرمی کو، اور جا کے عمران خان کے ساتھ سیاست کریں۔ تو لوگ اب سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے کہنے پہ باجوہ صاحب نے، آرمی چیف نے ان کی مراعات کو ختم کیا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی چیف باجوہ صاحب ہیں یا مریم نواز ہیں۔ پاک فوج نے ریٹائر ملازمین پہ الزامات لگائے ہیں کہ ریٹائرڈ ملازمین نے ایک مہم چلائی ہے جو کہ پاک آرمی کے خلاف ہے، اس وجہ سے ان کی پینشن اور مراعات واپس لی گئی ہیں۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ کیوں واپس لی گئی ہیں۔ انہوں نے سچ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، حق کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ ان کی پینشن اور مراعات واپس لے لی گئی ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ جو دورہ خواہش کر رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کہ چائنا کا دورہ کریں، جب انہوں نے چائنا سے رابطہ کیا اور چائنا نے ان کو دورہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ کو کیوں کسی کے کہنے پہ چینج کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ عمران خان کو بہت زیادہ ایماندار اور محب وطن سمجھتے تھے، اور چائنا یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اب پاکستان پہ مسلط ہیں بمائے مقتدر حلقے، یہ پاکستان کے مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے وزیر اعظم کو چائنا آنے سے روک دیا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم نے آپ کے ملک میں بہت سارے ترقیاتی کام دیے، پاور ہاؤس بنا رہے ہیں، ہم ڈیم بنا رہے ہیں، ہم سی پیک پہ کام کر رہے ہیں، ہم گوادر پہ بہت ساری انویسٹمنٹ کی ہیں، درجنوں ایسے پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں جس سے مستقبل میں پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور پاکستان خود مختار ہو جائے گا۔ اور آپ ایک مراسلے پہ ایک شخص کی حکومت کو گرا دیتے ہیں، آپ لوگ ڈرپوک ہیں اور آپ لوگ بکاؤ ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسے کرپٹ چور وزیر اعظم کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آرمی چیف صاحب چائنا گئے، جا کے اپنے ہم منصب سے ملنے کی کوشش کی، لیکن چائنا کے آرمی چیف نے ملنے سے انکار کیا، اور ایک چھوٹے رینک کا بندہ جو کہ باجوہ صاحب اس سے ملے، اور اس سے باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کیوں اپنے ملک آنے سے روکا۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارا صدر کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسے ملک کے وزیر اعظم سے نہیں ملے گا جو کہ اپنے ملک کے دشمنوں سے جو ملا ہوا ہو، اس سے ہم ملاقات نہیں کرتے، اور کسی ایسے شخص سے ہم نہیں ملتے جو کہ اپنے ملک کی ترقی کے خلاف ہو، اور ہم کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے جو اپنے ملک کے لیے مخلص نہ ہو، اور ہم کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے جو غداروں کا ساتھ دے، اپنے ملک دشمنوں کا ساتھ دے۔ اس لیے ہم کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ آپ کے لیے اور اندر کی خبر لے کے آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔